امریکہ کے یوم آزادی پر تقریب شروع ہو چکی تھی۔ ایک نوجوان سائیکل پر پیڈل مارتا ہوا بالآخر سفارت خانے پہنچ گیا۔ سائیکل پر آنے والا شاید یہ واحد مہمان تھا جس پر انٹیلیجنس بیورو والے بھی حیرت زدہ تھے، لیکن اس کا نام مہمانوں کی فہرست میں ضرور شامل تھا۔ سائیکل اسٹینڈ نہ ہونے کی وجہ سے سادہ لباس اہلکار نے نوجوان سے سائیکل لی اور پارکنگ کے لیے لے گیا۔ یہ نوجوان جب سفارت خانے میں داخل ہوا تو ایک جانب ولی خان اور مولانا شاہ احمد نورانی اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ موجود تھے۔ ایسے میں سامنے سے ایک رہنما اس کی جانب بڑھا اور اسے قومی بدماش کہہ کر پکارا۔ یہ نوجوان پاکستان کا سینئر سیاستدان شیخ رشید تھا، جبکہ اس کو قومی بدماش پکارنے والے ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ ایک وقت میں بھٹو کے شیدائی کہلائے جانے والے شیخ رشید احمد نے اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب لال حویلی سے اقوام متحدہ تک میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے تعلقات اور اختلافات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ میاں نواز شریف کے پہلے 2 ادوار جنرل پرویز مشرف، ظفر اللہ خان جمالی، شوکت عزیز اور عمران خان کے دور حکومت میں یکے بعد دیگر 15 وزارتوں کے قلمدان سنبھال کر ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے والے شیخ رشید 1985 سے 2002 تک متواتر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوتے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے انہیں مختلف سیڑھیاں چڑھنا پڑیں۔ بڑے میڈیا ہاؤسز اور نامور صحافیوں سے اچھے خوشگوار تعلقات استوار رکھنے کا فن جاننے والے شیخ رشید ہمہ تن خبروں میں رہنے کا بھی خوب ہنر جانتے ہیں۔ شیخ رشید نے اپنی کتاب میں بتایا کہ انہوں نے عملی زندگی کا آغاز لال حویلی کے نیچے کتابیں بیچنے سے کیا تھا۔ 8ویں کلاس کے دوران والدین کی ڈانٹ ڈپٹ سے گھبرا کر خودکشی کی کوشش بھی کی تھی، جو بھائی نے ناکام بنا دی۔ اپنے ابتدائی سیاسی دنوں کا ذکر کرتے ہوئے کتاب میں لکھتے ہیں کہ بھٹو کا جلسہ پلٹنے کے بعد سارے پاکستان میں سیاسی شخصیات سے تعارف ہو چکا تھا۔ اخراجات پورے کرنے کے لیے شہر کے مل مالکان سے چندہ لینا بھی شروع کر دیا تھا۔ یوں پہلی تبدیلی یہ آئی کہ سائیکل سے 93 ویسپا اسکوٹر پر شفٹ ہو گئے۔ شیخ رشید سیاسی سفر میں چودھری خاندان کے بہت قریب رہے۔ چودھری شجاعت اور پرویز الہی جس حکومت میں شامل رہے، شیخ رشید بھی اس کا حصہ ضرور بنے۔ اپنی یادداشتوں میں اس تعلق کی بنیاد بتاتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ جب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کو منظم کیا تو گجرات میں چودھری ظہور الہی سے شناسائی ہوئی اور وہ ان کے سیاسی مددگار ثابت ہوئے۔ شیخ رشید بتاتے ہیں کہ چودھری ظہور الہی نے 32 بور کا پستول کا لائسنس بنوا دیا اور گھر پر فون لگوا دیا۔ یوں ساری سیاست ان سے وابستہ کر لی۔ پہلی مرتبہ گرفتاری کے بارے میں بتاتے ہوئے شیخ رشید لکھتے ہیں کہ 1977 کے انتخابات میں چودھری ظہور الہی کے کڑیاں والا جلسے میں تصادم ہو گیا اور میں نے اسی پستول سے مقابلہ کیا۔ اس دوران ایک شخص ہلاک ہو گیا، جس کے بعد مجھے اس کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ رہائی اس وقت عمل میں آئی جب مارشل لا لاگو ہوا اور مجھے ضمانت مل گئی۔ جب ڈی جی آئی ایس آئی کی مداخلت پر پہلی بار کونسلر منتخب ہونے والے شیخ رشید اسمبلی میں پہنچنے کے لیے کئی سال تگ و دو میں رہے، لیکن انہیں ایوان میں داخل ہونے کا موقع مارشل لا میں غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں ہی ملا۔ شیخ رشید کے بقول، میں نے پروفیسر واسق سے درخواست کی کہ کسی ذمہ دار آدمی سے رابطہ کرائیں۔ انہوں نے اپنے شاگرد کرنل ترمذی سے رابطہ کیا۔ کرنل ترمذی نے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی جنرل اختر عبد الرحمان سے ملاقات کا بندوبست کر دیا۔ ٹیبل ٹاک کے ماہر شیخ رشید کے مطابق پہلی ہی ملاقات میں ایسا لگا کہ میری گفتگو جنرل عبد الرحمان کو متاثر کر گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنرل ضیاء الحق سے بات کریں گے۔ جنرل اختر عبد الرحمان نے ضیاء الحق سے میرے کونسلر کا انتخاب لڑنے کی اجازت لی۔ شیخ رشید اپنے تعلقات کے بارے میں مزید لکھتے ہیں کہ الیکشن میں شرکت دلانے کی وجہ سے اب ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی جنرل اختر عبد الرحمان سے میرا رابطہ ہو گیا تھا۔ وہ میری رائے کو اہمیت دیتے تھے اور اکثر رومیل آف پالیٹکس کے نام سے یاد کرتے تھے۔
پیپلز پارٹی قیادت سے اختلافات کے بعد شیخ رشید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کی صاحبزادی محترمہ بینظیر بھٹو کے بھی مخالف رہے۔ اس مخالفت میں وہ ان پر سیاسی تنقید کے ساتھ ذاتی تنقید بھی کرتے رہے، جس کا ذکر خود ان کی یادداشتوں کی کتاب میں سے بھی ملتا ہے۔ چنانچہ اپنی بے لگام زبان اور لغویات کی پاداش میں پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں گرفتار ہوئے اور انہیں سزا کے طور پر اڈیالہ جیل راولپنڈی سے سینٹرل جیل بہاولپور منتقل کیا گیا۔ مئی 2022 میں مسجد نبوی میں بے حرمتی پر اکسانے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ شیخ رشید کے خلاف ملک بھر کے مختلف شہروں میں 9 مقدمات درج کیے گئے، جبکہ مدینہ منورہ سے واپسی پر ان کے بھتیجے شیخ شفیق کو گرفتار کر لیا گیا۔ تاہم شیخ رشید نے ہائی کورٹ سے ضمانت کروا لی۔ شیخ رشید راولپنڈی کی لال حویلی کے باہر تھڑے پر عوامی کچہری لگانے والے سیاستدان کی شہرت بھی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حلقے کے عوام کی ان تک رسائی بالکل بھی مشکل نہیں ہوتی۔ ووٹر کو پتا ہوتا ہے کہ شام کے وقت شیخ رشید لال حویلی کے باہر بیٹھک لگائے موجود ہوں گے اور وہیں قریب ہی کھڑے ٹھیلے والوں سے کھانے پینے کی چیزیں خرید کر خود بھی کھا رہے ہوں گے اور دوسروں کو بھی کھلا رہے ہوں گے۔ اب شیخ رشید کو سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ایف آئی آر میں شراب اور اسلحہ برآمدگی کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ لگ بھگ نصف صدی سیاسی سفر کے دوران ناکام سیاسی پیش گوئیوں کی شہرت رکھنے والے شیخ رشید نے کچھ عرصہ قبل سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی یہ سیاسی گرفتاری آخری ثابت ہوتی ہے یا وہ اپنا سیاسی سفر جاری رکھتے ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔